اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے اور سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، یہ کہ ایک کمزور سی بڑھیا گٹھڑی اٹھائے ہوئے مکہ معظمہ کی ایک سمت سے گزرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بڑھیا پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی طرف آگے بڑھے اور اس بڑھیا کو اس کا بوجھ اٹھانے کی پیشکش کی۔ اس بڑھیا نے اپنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، سنا ہے کہ شہر میں ایک بڑا باہری جادوگر رہتا ہے، جس کو دیکھتے ہی اور جس کی بات سنتے ہی انسان کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس جادوگر سے ذرا ہٹ کر اور بچ کر چلنا۔ اس بڑھیا نے راستہ میں بھی اس بات کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا سامان اٹھائے اس کی منزل مقصود پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تاکیداً کہا کہ بیٹا، آپ ایک اچھے انسان ہو، اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا کہ اے بی بی، لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، سرتاج المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہونے کا خطاب دیا۔ یہ دنیا میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ کسی قوم نے اپنے میں سے ایک انسان کو یک زبان ہو کر صادق اور امین کا خطاب دیا ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی قوم آپ کی جانی دشمن بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب مختلف نام دیے گئے۔ ساحر، مجنون، جادوگر اور آسیب زدہ شخص کا نام دیا گیا۔ رشتوں کو توڑنے والا، قوم میں تفریق پیدا کرنے والا اور معاشرہ میں فتنہ فساد برپا کرنے والا قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا جاتا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے دادا اور والدہ محترمہ نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یہ کہ بہت ہی مبارک اور تعریف کیا گیا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ہی کہا اور قرآن مجید میں محمد کے نام سے ہی پکارا، مگر مکہ کے مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے، نعوذ باللہ، مذمت کیا گیا انسان۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی اخلاق سے گری ہوئی قوم، توہم پرست قوم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ نفرت انگیز نام ساحر یعنی جادوگر ہی ہو سکتا تھا، تاکہ لوگوں کو آپ کے وجود سے ہی ڈرایا دھمکایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قدر زہریلا منفی پراپیگنڈا کیا گیا کہ ایک ضعیف العمر کمزور سی بڑھیا بھی اس ایک فرضی جادوگر سے ڈر رہی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھینچ دی۔ سامعین و ناظرین کرام، ہر نبی اور رسول اور مامور من اللہ کو ایسی ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جماعت احمدیہ کو بھی ایسے حالات کا سامنا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں بیان فرمودہ اپنے وعدہ اور پیش گوئی کے مطابق عین ضرورت کے وقت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق کے طور پر
امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جس کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امام مہدی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ نعوذ باللہ ختم نبوت کا منکر کیوں کر ہوگا؟ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ خاتم الانبیاء ہیں، تو تبھی تو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود درست قرار پاتا ہے۔ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر جس سراسر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، یہ بہتان عظیم باندھا جاتا ہے، یہ اذیت ناک افطرا گڑھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت ختم نبوت کی منکر ہے۔ ایک انسان کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اس دعویٰ کو قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی تائید بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت بھی گواہی دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت سے یہ مراد ہے یہ کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت میں خلافت کا نظام جاری فرمایا۔ پس یہ ایک مضبوط دعویٰ ہے اور یہ ایک مضبوط عقیدہ ہے، اس کو محض زبانی لاف و غضاف سے اور محض اٹکل پچو سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مخالفین و معاندین سوچیں کہ وہ کون سی آپ علیہ السلام کی کتاب ہے جس کتاب میں آپ علیہ السلام نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں، وہ اپنے احمدی رشتہ داروں کو قریب سے نہیں دیکھتے کہ وہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ کتنا ظالمانہ اور احمقانہ افطرا ہے کہ کلمہ تو وہی ہے مگر احمدی لوگ دل سے یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ کیا کوئی شخص جو خود احمدی ہوا ہو، اس نے احمدیوں کو ایسا ہی پایا کہ کچھ عرصہ کے بعد اسے بتایا جا رہا ہو کہ وہ دل سے یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اور پھر وہ اس وجہ سے واپس ہو گیا ہو؟ کیا احمدیت کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی ہے؟ اگر ایسی کوئی مثال نہیں ہے تو پھر کس وجہ سے یہ جھوٹا الزام تراشا جاتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ احمدیت کے مقابل پر صرف جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے، اور دین کے معاملہ میں جھوٹ کا کیا کام؟ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی منافقت نہیں چلا کرتی۔ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص نئے احمدیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر دیار غیر میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر گہرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان ایک دفعہ ہی دنیا میں آتا ہے، اسے اپنے مذہب پر انشراح صدر حاصل ہونا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں کو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں لکھتے ہیں، آپ کے مقابل پر میرا دعویٰ علی وجہ البصیرت ہے، اور جس وحی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آنے والا مسیح موعود یہی عاجز ہے، اس پر میں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور یہ ایمان صرف حسن اعتقاد سے نہیں بلکہ وحی الہی کی روشنی نے جو آفتاب کی طرح میرے پر چمکی ہے، یہ ایمان مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں وہ صرف ظن ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔
سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت براہین احمدیہ حصہ پنجم والی مکمل ہوئی۔ اس مذکورہ عبارت کے آخر میں قرآن مجید کی سورت النجم کی آیت 29 کا ایک حصہ ہے، یہ کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور اس حصہ آیت کا ترجمہ یہ کہ یقیناً وہم حق کے مقابلہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور اخبار الحکم 10 دسمبر 1902 میں آپ علیہ السلام کی ایک عبارت اس طرح درج ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو ظن مفید نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی بات جس پر انسان کو انشراح صدر نہ ہو اور گواہی موجود نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں لکھتے ہیں، میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مسیح ابن مریم علیہ السلام سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذیل ہے، اور بجوز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں، وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کرامت الصادقین میں بیان فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے۔ اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے
کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ باری ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ باری ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔